اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں 4 امام کے نقش ہم پڑھ چکے تھے ان کی زندگی کے بارے میں، اور آج ہم شروع کریں گے زندگی نامہ اپنے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام۔ صحیح ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام واحد امام ہیں جو نجیب الطرفین ہیں۔ کیا ہے؟ یعنی جن کے والد اور جن کی والدہ دونوں اولاد فاطمہ ہیں، اس لیے کہ 5ویں امام کی ماں امام حسن علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ بنت امام حسن آپ کی والدہ ہیں، اور آپ کے والد 4تھے امام کے بیٹے علی ابن الحسین زین العابدین۔ نہیں سمجھ میں؟ اس کے علاوہ امام کی عمر مبارک کو اگر دیکھا جائے گا تو ان کی ولادت اور ان کی شہادت کو یاد رکھنا آسان ہے۔ ان کی ولادت ہے 57 ہجری میں، ٹھیک ہے؟ کب پیدا ہوئے امام؟ رجب الرجب، ایک رجب آتی ہے نا آپ کی ولادت، صحیح ہے؟ تو 57 ہجری میں ہے، اور عمر بھی 57 ہی سال ہے۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ 57 کتنا ہوتا ہے؟ 114 میں شہادت۔ 57 جوڑیں تو کتنا ہوتا ہے؟ 114۔ تو اس ٹیکنیک سے آپ کی ولادت، آپ کی عمر اور آپ کی سنے وفات آپ آرام سے یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ ولادت 57 میں، عمر آپ کی 57، شہادت آپ کی 114۔ امام علیہ السلام کے مختصر حالات زندگی کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام 57 ہجری کو مدینے میں پیدا ہوئے۔ 57 ہجری، 57 یعنی 57۔ اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات 94 ہجری کے وقت آپ کی عمر کتنے سال تھی؟ 39 سال تھی، 39 ایئرس۔ آپ کا نام محمد اور کنیت ابو جعفر ہے۔ صحیح کنیت کیا ہے؟ ابو جعفر۔ اور باقر العلوم آپ کے القاب ہیں۔ باقر العلوم یعنی علوم کو شگاف کرنے والا، علوم کو پھیلانے والا۔ آپ کی ماں ام عبداللہ، جی آغا کنیت یعنی کہ بلانے والے، جس نام سے بلایا جائے اسے کہتے ہیں نا، ابو جعفر سے بلایا جاتا تھا۔ ابو جعفر، لیکن کنیت کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کے نام سے جو پکارا جاتا ہے، عرب کا آج بھی وہی طریقہ ہے، صحیح ہے؟ جیسے میرا نام یاسین ہے، لیکن میری بڑی بیٹی کا نام خلود ہے، اگر ہمیں یاد کرے گا تو ابو خلود کہے گا۔ کیا کہے گا؟ ابو خلود۔ 5ویں امام کے بیٹے کیا ہیں؟ امام جعفر صادق، اس لیے آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ابو جعفر، صحیح ہے؟ پہلے امام کے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ حسن، اسی لیے پہلے امام کو کہتے ہیں ابو الحسن۔ واضح ہوا؟ جی آغا۔ تو اور اگر ہم جائیں گے اگر دعائے توسل میں، یہ دکھا دیں دعائے توسل، ادھر آؤ دیکھو۔ 5ویں امام کو جب مخاطب کرتے ہیں تو کس طرح سے مخاطب کرتے ہیں؟ یا علی ابن الحسین آ گیا، اس کے بعد 5ویں امام کا آئے گا نا، کیا آیا؟ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی۔
ایھا الباقر یبن رسول اللہ، کنیت کیا ابن ہے آپ رسول کی؟ اللہ ابو یا جعفر، ابا جعفر. ابو جعفر کنیت ہے، چونکہ ابو جو ہے مضاف تھا منصوب ہو گیا الف سے، ٹھیک ہے. آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو جعفر. آپ کی ماں ام عبداللہ امام حسن کی بیٹی تھی. ام عبداللہ آپ کی کنیت ہے، یعنی آپ کی زوجہ کی، ارے آپ کی ماں کی، ٹھیک ہے. اس لحاظ سے آپ پہلے شخص تھے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے فاطمی اور علوی تھے. معصوم تھے. ہاں، فاطمہ، فاطمی اور علوی، یعنی وہ ماں بھی جناب فاطمہ کی اولاد ہیں اور باپ بھی جناب فاطمہ کی اولاد ہے. آپ کی امامت کی مدت 18 سال تھی. آپ نے 114 ہجری میں شہر مدینہ میں وفات پائی اور بقی کے مشہور قبرستان میں اپنے والد ماجد اور جد کے پاس دفن کیے گئے. چونکہ پہلی قبر وہاں امام حسن مجتبیٰ کی ہے، اس کے برابر میں ہمارے چوتھے امام کی ہے، پھر ہمارے پانچویں امام کی خبر ہے، اور اس کے بعد اس میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے. آپ کے دور کے خلفاء ہمارے پانچویں امام اپنی امامت کے دور میں درج ذیل خلفاء اور حکمرانوں کے ہم عصر تھے. ہمارے پانچویں امام اپنی امامت کے دور میں درج ذیل خلفاء اور حکمرانوں کے ہم عصر تھے. ولید بن عبد الملک کب سے کب تک رہا ہے؟ 86 سے 96. کتنے سال؟ 10 سال. پھر سلیمان بن عبد الملک 96 سے 99 ہجری تک. 7 عمر ابن عبد العزیز 99 سے 100. یہ جو عمر ابن 2 عبد سال. العزیز ہے مولانا، یہی وہ ہے خلیفہ کہ جس نے مولا کائنات پہ سب و شتم کو ختم کیا ہے. جو نماز کے خطبے میں مولا کائنات کو برا بھلا کہا جاتا تھا، کس نے ختم کیا ہے؟ عمر جی ابن عبد العزیز نے. عزیز. غالباً جو حدیث کی لکھنے پہ پابندی عائد تھی وہ بھی کس نے دور کی ہے؟ کس نے؟ عمر ابن عبدالعزیز. ٹھیک ہے. اگر اس کا عرصہ اگر آپ دیکھیں گے تو کتنا لمبا عرصہ چلا ہے کہ جہاں سب کو شتم کیا جا رہا ہے. یہ کب آ رہا ہے؟ سن 99 ہجری میں نا. اس کی حکومت کب سے؟ 99 سے 101 ہجری تک. ایک تک. پھر ہے یزید بن عبد الملک 101 سے 105. پھر ہے ہشام بن عبد الملک، اسی نے زہر دیا ہے 105 سے 125 ہجری تک، یعنی 20 سال. عظیم علمی تحریک کے بانی یہ کون تھے؟ ہمارے پانچویں امام. اچھا، اس کی وجہ معلوم کیا ہے؟ پانچویں اور چھٹے امام کو یاد رکھیے گا. چونکہ بنی عباس کی حکومت آئی کب ہے؟ 132 ہجری میں. بنی عباس کی حکومت 132 ہجری میں آئی ہے. بنی امیہ کی حکومت 132 میں گری ہے. اس سے پہلے جگہ جگہ تصادم ہو رہا تھا، لڑائیاں جگہ جگہ الگ الگ علاقے میں. ایک دن میں تو حکومت کسی کی نہیں نہ ختم ہوتی. وہ جو پورے عرض پہ جس کی حکومت رہی ہو، بنی عباس نے جب مخالفت شروع کی ہے، صحیح ہے، اور رفتہ 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 سالوں جنگ ہوتی رہی. ان سالوں میں موقع نہیں ملا کسی کو کہ وہ امام کی طرف متوجہ ہو سکے. چونکہ وہ آپسی لڑائیوں میں الجھے رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے پانچویں اور چھٹے امام کو وقت مل گیا اور انہوں نے علمی نشریات اور احادیث سے، آج فقہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر حدیثیں یا تو پانچویں امام سے ہیں یا چھٹے امام سے. چھٹے امام. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اس وقت یہ لوگ اپنا پڑھاتے رہے اور حکومتیں آپس میں لڑتی رہی، اور پھر جہاں ان کو موقع ملا حکومت مستقر ہوئی. چونکہ ان کی حکومت مولانا کل 80 سال کی ہے، زیادہ کی نہیں ہے. کس کی؟ بنی امیہ کی. اور اس کے بعد بنی عباس کی حکومت 500 سال کی. کتنے؟
507 507 بنی امیہ کا آخری خلیفہ مروان حمار تھا. مروان حمار حمار صحیح نا؟ کیا نام تھا؟ مروان حمار حمار گدھا. حمار صحیح ہے، آخری تھا. اور جو بنی عباس کا پہلا خلیفہ تھا صفاح، ابو صفاح، وہ اس کا پہلا خلیفہ تھا. اور اس کے بعد دوسرا ابو یہی بن گیا منصور دمانقی. میرے خیال سے ہشام بن عبد الملک کے بعد مروان حمار تھا. اگر ہم دیکھنے جائیں گے، آئیے دکھا دیں آپ کو، بنی امیہ کا آخری خلیفہ، یہ تو برج خلیفہ آ رہا نہیں ملے گا اس طرح سے. اس کو عربی میں جب سرچ کریں گے تو مل سکتا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ میں نے اس پہ باقاعدہ جو ہے ایک وہ لکھی ہے، بحث لکھی ہے. جی آخر الف مت کہاں ہے؟ خلیفت بنی امیہ. یہ سارے خلیفہ کی لسٹ یہاں پہ جو بنی امیہ کے تھے، یہ دکھ رہا ہے، دکھ رہا ہے نا؟ معاویہ، یزید 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 یزید. اگر جائیں گے ہم یہاں پہ نیچے آتے جائیے، ہم کہاں تھے ابھی؟ آخری کیا ہے مولانا؟ 422 418 میلادی. کب تک گنا نہ نہیں، کسی اور کی لسٹ آ گئی. العصر الاموی الثالث، عصر خلفائے قرطبہ، انہوں نے کوئی اور لسٹ معین کر دی ہے. مروان الثانی کسی 132 ہجری میں، یہی ہے مروان الثانی جس کو کہا ہے نا، یہی مروان حمار ہے. یہ دیکھیے کیا لکھا ہے، ابو عبداللہ الملک مروان الثانی بن محمد بن مروان الاول بن الحکم بن ابی العاص الاموی القرشی وآخر خلفاء الدولة الأموية في دمشق في الفترة بين عامين. تولى الخلافة بعد حفيد عمه إبراهيم بن وليد بن عبد الملك الذي تنازل عن الخلافة له. وكان مروان شجاعا بطلا لا يفتر عن محاربة الخوارج حتى ضرب فيه المثل في الشدة. اسی کو کیا بولا جاتا ہے؟ مروان حمار. یہی کیا ہے؟ مروان حمار، یہی ہے مروان الثانی. 127 سے 132، ٹھیک ہے نا؟ اور ابھی ہم کس میں پڑھ رہے تھے؟ 125 تک نا. 125 تک میں یزید ثالث ہے، ابو ولید 126، 125 سے 126، 105 سے ہشام بن عبد الملک. دکھ رہا ہے نا یہ؟ اس کے بعد یہ تھوڑے تھوڑے خلیفہ ہوئے ہیں ان کے. جی مولانا. تو یہ سارے کیا تھے؟ بنی خلفائے بنی امیہ. عظیم علمی تحریک کے بانی. انشاءاللہ اس کو کل دیکھا جائے گا. لیکن یاد رکھیے گا کہ ہمارے 5ویں امام اور ہمارے چھٹے امام کی زندگی ائمہ کی زندگی میں الگ رہی. ان کی خدمات قوم و ملت کے لیے بہت زیادہ ہیں. اسی لیے ہمارا مذہب علوی نہ کہلا کے مذہب جعفری کہلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی خدمات سب سے زیادہ ہیں. اور اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام. الحمدللہ رب العالمین. جی